سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمد للہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، یہ پروگرام جو تقریباً 60 برسوں سے جاری و ساری ہے اور 60 برسوں میں ایک نسل پیدا ہو کر جوان ہو کر ضعیفی کی آغوش میں پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ اس طویل عرصے میں اس منبر سے بڑے بڑے خطبہ، علماء، واعظین، مفکرین کے بیانات آپ حضرات نے سنے اور آپ نے اسے محفوظ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے گجرات میں اس نوعیت اور اس سطح کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ملک کے گوش و کنار سے لوگ آتے ہیں اور 4 دن تک اس عبادت اعظم میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان پروگرام کو کامیاب بنانا، ان مجلسوں میں شریک ہونا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، عزیز ساجد بھائی اور مہدی باپو، اور یہ جو لوگ ہیں، میرا خیال ہے میں تو ان مجلسوں میں بچپن سے آتا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ ادھر کچھ برسوں میں جب تعلیم کا سلسلہ ہوا تو آنا ادھر رک گیا،
ورنہ بچپن سے ہی تارا گڑھ کے مومنین آتے ہیں تو ان کے ساتھ میرا مستقل آنا رہا ہے۔ والد مرحوم ہر سال آیا کرتے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ میں یہاں مجلس پڑھوں۔ بہرحال یقیناً آج ان کی روح شاد ہوگی اور ان کی تمنا پوری ہوئی اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ لہذا جو مومنین میری آواز سن رہے ہیں اور ادھر ادھر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لے آئیں اور اس بارگاہ حسینی میں تشریف لائیں تاکہ ان کے آنے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور ان کا دامن مراد بھر جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کیفیت کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم اسے ایک پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں ان کے عمل کا اس سے کہیں بہتر صلہ دیں گے جو عمل انہوں نے انجام دیا ہے۔ یہ کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا رحمتی وسعت من کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، تم عمل تھوڑا کرتے ہو میں اجر زیادہ دیتا ہوں، تم گناہ زیادہ کرتے ہو میں مواخذہ کم کرتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ دیکھو جب تم نیکی کرتے ہو تو ایک نیکی کرتے ہو مگر میں 10 گنا ثواب عطا کرتا ہوں، تم ایک برائی کرتے ہو، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد، چھوڑ دیں اس کو، میرے ساتھ چھوڑ دیں، تم ایک گناہ کرتے ہو اس کا عذاب ایک ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں کرم الہی خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عمل حسن پر 10 نیکیاں دیتا ہے اور ایک عمل بد پر ایک ہی سزا دیتا ہے، بلکہ اس کا کرم یہ، توجہ کیجئے کہ میں تمہیدی منزلوں میں ہوں، اس کا کرم یہ ہے کہ وہ کاتبان سے، وہ ان فرشتوں سے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، وہ فرشتے جو ہمارے داہنے اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ ہمارے دہن سے نکلتا ہے اسے وہ تحریر کر لیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ مگر کرم الہی یہ ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے۔ غور کیجئے گا، اس نے ارادہ کیا ہے، ارادے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے۔ فرشتہ کہتا ہے پروردگار ابھی تو اس نے ارادہ کیا ہے، عمل کہاں انجام دیا ہے؟ کہا مومن کی نیت ہی، اس کا ارادہ ہی اس کے عمل کے مساوی ہے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو مومن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے ارادے کو اپنے مراد سے جدا نہیں کرتا، اس نے ارادہ کر لیا ہے۔ ہمارا کرم یہ ہے کہ اسے اجر دے دیا جائے، اسے ثواب دے دیا جائے، اور یہی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے اے میرے فرشتوں ابھی لکھنا نہیں، اسے مہلت دے دو کہ یہ توبہ کر لے، اسے مہلت دے دو کہ یہ توبہ کر لے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، میرے تو غور کیجئے گا، کتنا کریم ہے پروردگار۔ وہ کہتا ہے توبہ کرنے کی مہلت دے دو، شاید یہ شام تک توبہ کر لے، شاید یہ شام تک توبہ کر لے۔ کہاں ملے گا ایسا کریم پروردگار کسی قوم کو، کسی بندے کو، کسی نیشن کو؟ ایسا مالک کس کا ہے؟ توجہ کیجئے گا، مگر یہ بندے کی بدسلیقگی ہے کہ ایسے خالق کے ہوتے ہوئے وہ مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی کم ظرفی ہے بندے کی، یہ بندہ بندے سے مانگتا ہے، اور بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو نوعیت سنیں گے، تجربہ شاہد ہے، غور کر کے دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگر آپ ایک مہینے میں کسی آدمی سے 5 مرتبہ پیسے مانگ لیجئے تو پہلی بار وہ 1500 ٹرانسفر کر دے گا، دوسری بار پھر آپ کو گوگل پے پے ٹی ایم سے بھیج دے گا، تیسری بار شاید وہ پھر آپ کو بھیج دے، مگر جب اسی مہینے میں چوتھی بار آپ مانگیں گے تو فون نہیں اٹھائے گا، میسج ریڈ نہیں کرے گا، جس گلی سے گزریں گے کتری کاٹ کے چلا جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مانگنے سے پہلے جو آپ کی عزت کا زاویہ اس کے ذہن میں تھا وہ بھی بدل جائے گا، وہ تصویر بدل جائے گی، وہ حیثیت بدل جائے گی۔ آپ میرے عزیز و غور کیجئے گا، یعنی بندہ بندے سے ایک مہینے میں 5 بار مانگے تو بندہ دیتے ہوئے آناکانی کرتا ہے، وہ خدا کہتا ہے ایک مہینے میں نہیں، ایک دن میں تم میرے پاس 5 مرتبہ آؤ۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، ہم تجھ سے دور ہوئے کہاں تھے؟ جو تو غیروں کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا تو ہمارے دروازے پر آ۔ اور یقین جانیے جتنا بندہ بندے سے مانگتا ہے اتنا ذلیل ہوتا ہے، جتنا بندہ بندے کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اتنی عزت رخصت ہو جاتی ہے، چہرے کا پانی چلا جاتا ہے، غیرتیں نیلام ہو جاتی ہیں، شرافتیں پامال ہو جاتی ہیں، عزتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بندہ بندے کے سامنے گڑ گڑائے گا ذلیل ہوگا، بندہ جتنا خدا کے سامنے گڑ گڑائے گا اتنا مالک کی نظر میں عزیز ہوتا چلا جائے گا، اتنا مالک کی نظر میں عزیز ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اگر ہاتھ پھیلانے کا شعور پیدا ہو جائے، اگر ہاتھ پھیلانے کا شوق پیدا ہو جائے، اگر فطرت طلب کی طرف دعوت دے تو غیروں کے دروازے پہ دستک نہ دینا، اس لیے کہ فلسفے کا قانون ہے فاقد شے موت، یہ شے نہیں ہوا کرتا، جو خود ہی بھکاری ہوں اوروں کو وہ کیا دیں گے؟ جو خود بھکاری ہوں۔ لہذا مانگنا اگر ہے تو خالق سے مانگنا، مالک سے مانگنا، اور یاد رکھنا عطا وہی کرے گا، دے گا وہی، عزتوں کے ساتھ دے گا، ذلتوں کے پیمانے چھلکنے نہیں دے گا، عزتوں کو رخصت ہونے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا دنیا جتنے دروازے بند کرتی ہے مالک اتنے دروازے کھولتا چلا جائے۔ کبھی گھبرائیے گا نہیں، کبھی پریشان نہ ہوئیے گا، ملک عزیز کی حالات شاید کبھی پریشان کر دیں۔ دنیا کا اقتصادی نظام جس طریقے سے کووڈ-19 کے چنگل میں آ کے برباد ہوا ہے، جس طرح پونجی پتی اور پونجی پتی بنتے چلے جا رہے ہیں، غریب اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے پرآشوب ماحول میں جہاں توکل کا دامن ہاتھ سے چھٹتا نظر آتا ہے، جہاں بے ایمانی سر چڑھ کے بولتی ہے، جہاں انسان جس سماج میں زندگی بسر کر رہا ہے کرپٹ سماج ہو چکا ہے، بدترین سماج ہو چکا ہے، اس سماج کی حرکتیں بتاؤں تو ایک جملے میں یاد رکھیے گا، 4 بندے ہیں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بڑی ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ذرا سا ایک بندہ اٹھ کے باہر کیا گیا کہ تینوں کا زاویہ نظر ہی بدل گیا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، تینوں کا زاویہ نظر بدلا، اب اس پر شروع ہو گئے جو اٹھ کے گیا تھا، قبلہ یہ جو آپ کے سامنے لمبی لمبی باتیں کر رہا تھا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پانی پی کر آیا تو یہ مومن کے پتلے ایسے بن گئے جیسے کچھ کہا ہی نہیں تھا، جیسے کچھ بات ہی نہیں ہوئی تھی، جیسے کوئی سوال ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر ان میں سے ایک اٹھ کے گیا
تو جو جا چکا تھا وہ واپس آ چکا تھا، جو بیٹھا تھا وہ چلا گیا تھا، اب زاویہ نظر بھی تو بدلا ہوا تھا، اب تک وہ محل گفتگو تھا، اب یہ محل گفتگو ہے۔ آنے والے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب میں گیا تھا تو کیا ہوا تھا، جاننے والے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے جاننے کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ آج میرا جملہ واضح ہو، ذرا سماجیات کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھیے اور محسوس کیجئے ہم کس کرپٹ سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بتاتا کہ کتنا کرپٹ ماحول ہو چکا ہے۔ ایک اسکول میں چھوٹا سا قصہ سن لیجئے، ایک اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ وعدہ کیا، بچوں سے کہا کہ بچوں آپ کی کل تصویر کھینچے گی، اس لیے آپ کو پیسے لانا ہے۔ پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے لگیں گے ایک بچے پر؟ اس نے کہا 20 روپے۔ انہوں نے کہا اتنے سارے بچے ہیں کچھ کنسیشن کرو، تو حضور آپ کے لیے 10 روپے۔ کہا ٹھیک ہے، 10 روپے میں بات فوٹوگرافر سے پرنسپل نے طے کر لی۔ غور کیجئے گا، اب پرنسپل نے کلاس ٹیچر کو بلایا اور بلا کے کہا کل بچوں سے کہنا 20 روپے لے کر آئیں۔ کرپشن کا آغاز سن لیجئے، کل بچوں سے کہنا 20 روپے لے کر آئیں۔ کلاس ٹیچر تو اسی اسکول کے کلاس ٹیچر تھے، وہ جب کلاس میں گئے انہوں نے بچوں سے کہا کل 50 روپے لے کے آنا۔ بچہ بھی اسی اسکول کا پڑھا ہوا تھا، جب وہ گھر گیا تو اماں سے کہا کہ ماسٹر صاحب نے 100 روپے منگائے ہیں۔ اماں بھی انہی کی اماں ٹھہری، انہوں نے شوہر نامدار کے آنے کا انتظار کیا، جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ اسکول میں 200 روپے منگائے گئے ہیں، اسکول میں 200 روپے منگائے گئے ہیں۔ اب بیچارہ مہنگائی کی مار جھیلتا ہوا پتی دیو کہنے لگا 200 روپے ایک فوٹو کے لیے؟ کہ آپ کو کمانے کا جاننے میں اتنی فرصت کہاں ہے جو بازار کا بھاؤ معلوم ہو؟ آج کل مہنگائی اتنی ہی بڑھ گئی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں سماج کے کرپشن کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بچے کی تربیت ماں کی آغوش سے اسکول کے گہوارے تک ہوتی ہے۔ جب پورا سماج ہی کرپٹ ہو جائے گا تو پھر آپ ملک میں کیسے لوگوں کی تمنا کر رہے ہیں؟ کسی بھی مملکت میں کیسے لوگوں کی آپ تمنا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سماج کرپٹ ہو جائے تو بے ایمان بننا کمال نہیں ہے، ایماندار بننا کمال ہے۔ اگر آپ کی سہولت کے لیے 5 روپے کی بوتل دی جا رہی ہے تو آپ کو عزادار سمجھ کے دی جا رہی ہے، آپ اپنے کو بھی عزادار سمجھیں، بوتلیں بھر کے تاجر نہ بن جائیں۔ اگر آپ کی سہولت کے لیے کوئی سامان کم داموں میں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے تجارت شروع کر دیجیے۔ اس لیے جب یاد رکھیے گا، چوکیاں وہیں بنتی ہیں جہاں سے جرم کا آغاز ہوتا ہے اور جرم پنپتے ہیں، قانون وہیں بنتے ہیں جہاں قانون شکنیاں ہوتی ہیں۔ ایسے کرپٹ ماحول میں اور سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی مار انسان جھیل رہا ہے، اقتصادی پریشانی جھیل رہا ہے، حالات حاضرہ میں انسان پریشان ہے، وبائی امراض جھیل رہا ہے، اور مرض کی بات کروں تو سب سے ایماندار پیشہ سب سے بڑی بے ایمانی میں ملوث ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، اس وقت سب سے ایماندار پیشہ، لفظ بدلوں، جس کے کاندھوں پر امت کی مسیحائی رکھی گئی تھی، وہی ڈاکٹر اب لاشوں کا بیوپار کرنے لگا ہے۔ وہی ڈاکٹر اب زندگی دینے کے بجائے موت کا کھیل کھیلنے لگے ہیں۔ تو ایسے کرپٹ سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کرپٹ سماج میں کرپشن کا حصہ بننا کمال نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ کرپٹ سماج کو صحیح کیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی سماج کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے، کربلا اس کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ جب بھی حکومت ظلم پہ آمادہ ہوتی ہے، غصب پہ آمادہ ہوتی ہے، اس وقت کربلا نشان راہ بن جاتی ہے۔ تو کربلائی قوم کی ذمہ داری ہے کہ کرپٹ سماج میں، بے ایمانی کے سماج میں بے ایمان بننا کمال نہیں ہے، انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے سماج میں ایماندار بننا کمال ہے۔ اور وہ ایماندار ہمیں بننا پڑے گا، اس ایمانداری میں ہمیں حصہ لینا پڑے گا۔
اگر لائن لگی ہے روٹی کی تو آپ کو اپنے نمبر پہ روٹی لینا ہے، یہ ایمانداری ہے۔ ذرا سی بے ایمانی آپ کے اعمال حسنہ کو ضائع کر دے گی، آپ کے اعمال کو برباد کر دے گی۔ اس لیے جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس سماج کو حسینی سماج بنانا ہے تو یزیدی مزاج کو ختم کرنا ہوگا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر ہم ان ایام میں غاصبوں پہ لعنت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمارا سماج غصب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان ایام میں ظالموں پہ لعنت کرنا عبادت سمجھتے ہیں، جو کہ یقیناً ہے، تو ہمیں بھی ظلم سے دامن بچانا چاہیے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بھی غاصب ہو جائیں، ہم بھی ظالم ہو جائیں اور پھر مل کے ظالموں اور غاصبوں پہ لعنت کرنے لگیں۔ لعنت بھی پلٹ کے کہے گی اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے جب قریب میں بندہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا میں سماجیات میں لیکچر نہیں دینا چاہتا، مگر اپنی قوم کے نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں کو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ جس سماج کو بنانے کے لیے ہم آئے ہیں اس سماج سے لگنا چاہیے کہ ہم 4 دنوں میں ایک حسینی سماج بنانے کے لیے آئے۔ لہذا جوان اگر یہ چاہیں گے کہ حسینی سماج بنے تو پھر انہیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ یہ سماج زینبی سماج بنے تو پھر انہیں سیرت جناب زینب کو اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ دیکھیے کوشش ہی کی جا سکتی ہے نا۔ آپ کو میں محسوس مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جب آپ سلون میں جاتے ہیں اپنے ہیئر اسٹائل صحیح کرنے کے لیے، بال بنوانے کے لیے، داڑھی بنوانے کے لیے، تو جو نائی ہوتا ہے، ہیئر کٹنگ کرنے والا ہوتا ہے سالون میں، وہ آپ کو چند تصویریں دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کیسے بال کٹوانا چاہتے ہیں؟ رونالڈو کی طرح، تیندولکر کی طرح، کوہلی کی طرح یا کسی ہیرو کی طرح؟ تو جب وہ تصویریں دکھاتا ہے تو آپ کسی تصویر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ویسا بنا دو۔ آپ یہ بتائیے آپ کوہلی کی طرح بال بنوائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو کوہلی ہو جائیں گے؟ ہاں؟ اگر آپ سیمی کی طرح، بھی فائنل جیت کے بیٹھا ہے نا، اگر آپ سیمی کی طرح، رونالڈو کی طرح، کسی بھی ہیرو کی طرح بال بنوا لیں گے، داڑھی بنوا لیں گے، اس کی طرح ہو جائیں گے؟ میں نے کسی جوان سے پوچھا، میں نے کہا بال بہت اچھے کٹائیں، کس کے لیے؟ کہ فلاں ہیرو کی طرح۔ میں نے کہا وہ ہیرو ہو گئے تم؟ کہنے لگے قبلہ ویسے ہو تو نہیں سکتے پر ویسے دکھ تو سکتے ہیں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، ویسے ہو تو نہیں سکتے تو دکھ تو سکتے ہیں۔ ارے ہم حسینی سماج میں اس طرح کے ڈھل تو نہیں سکتے پر نظر تو آ سکتے ہیں۔ بھائی کچھ تو جھلکیاں نظر آ سکتی ہیں، کچھ تو ہم بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس سماج کو بنانے کے لیے جو ہمارا اپنا یوگدان ہے وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا نا۔ ہمیں خواہشوں کا بلیدان تو دینا پڑے گا نا، ہمیں تمناؤں کا خون تو کرنا پڑے گا نا، ہمیں آرزوؤں کا گلا تو گھونٹنا پڑے گا نا، ہمیں خواہشات نفس کو کچلنا تو پڑے گا نا۔ اور یاد رکھیے گا جب نفس کی خواہشیں کچلی جاتی ہیں اور بندہ خدا کی طرف بھاگتا ہے تو پھر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، تاریخ شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، جب زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، تاریخ کہتی ہے 7 دروازے بند کر دیے، پورا ماحول ایسا بنایا کہ جناب یوسف اپنے اس کے دام فریب میں آ جائیں، اور قرآن نے بھی اس کی تعبیر کی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، وہ تو میرے رب کا رحم و کرم تھا جو مجھے بچا لے گیا۔ اس کا مطلب ہے جب پورا ماحول کرپٹ ہو جائے، جب سارا ماحول بے حیائی کے لیے بنا دیا جائے، جب سارا ماحول خراب کر دیا جائے، تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کے خراب ماحول میں، اس خراب ماحول میں جتنے بند دروازے ہیں خدا کا نام لے کے ان کی طرف بھاگو۔ بتاؤ یوسف اس ماحول میں کدھر بھاگے؟
یوسف اس ماحول میں کدھر گئے؟ گول گول گھومے نہیں، ورنہ جس گھر میں تھے گول گول گھومتے رہتے. کدھر بھاگے؟ ان دروازوں کی طرف جن کے پر تالے جڑے ہوئے تھے. تو کیا یوسف کو نہیں معلوم تھا کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اے یوسف، اے نبی خدا، جب آپ کو معلوم تھا کہ سارے دروازے بند ہیں تو پھر آپ بند دروازوں کی طرف بھاگے کیوں؟ کہا بندے نے دروازے بند کیے تھے، خدا نے سارے دروازے کھول دیے. تو جب اپنے خدا کی طرف بھاگو گے، جب اپنے رب کی طرف بھاگو گے، جب اپنے خدا سے مانگو گے، تب تمہیں ملے گا. آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی مرض سے پریشان ہے، کوئی اقتصاد سے پریشان ہے، کوئی مال کے لیے پریشان ہے، کوئی پیسے کے لیے پریشان ہے. ہر آدمی ہمارے پاس آ رہا ہے، مولانا کوئی تعویذ لکھ دیجئے، مولانا کوئی نسخہ بتا دیجئے، مولانا کوئی خیر و برکت کی دعا بتا دیجئے، مولانا کچھ بتا دیجئے، بس کچھ کر لیں. میرے عزیز سمجھو کیجئے گا، یہ یقیناً جب انسان طلبگار ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر اسے وقت پر جو مل جائے وہ اسی طرف چل پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب آپ بالکل پریشان ہو جائیں، فری میں نسخہ لے جائیے. اس تعویذ کے پیسے بھی نہیں ہیں، نہ یہاں زعفران خرچ ہوتی ہے، نہ چونا لگتا ہے، نہ یہاں دھونی لگتی ہے، دھواں لگتا ہے، نہ یہاں چونا ہے، نہ منتر ہے، کچھ نہیں ہے. سیدھا سیدھا کام ہے، کھرا کھیل فروخ آبادی والا. یاد رکھیے گا، 2 اور 2 4 والی بات کر رہا ہوں. در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نسخہ آزمائیے گا. جب آپ پریشانیوں میں گھر جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، شب کی تاریکی میں اپنے گھر کی چھت پہ چلیے گا، زیر آسمان کھڑے ہوئیے گا. نصف شب گزر جائے، آپ بندگی کا لباس زیب تن کر کے وضو کے ساتھ طہارت کے ساتھ صفائی قلبی کے ساتھ اس شب کی تاریکی میں کھڑے ہونا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، آنکھوں میں اشک کربلا سجانا، دل میں مودت آل محمد سجانا، مزاج میں آل محمد پر توسل کرنا، توسل کے بعد اللہ پہ توکل کرنا، راہیں فراہم کرنا. اور جب شب کی تاریکی اپنے سناٹے کو بکھیر دے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، تو پھر اپنے رب سے آل محمد کا واسطہ دے کے مانگنا اور اسے پکار کے کہنا، پروردگار اس وقت سارے عطا کرنے والوں کے دروازے بند ہیں، بس ایک تو ہی ہے کہ تیرا دروازہ کھلا ہے، ایک تو ہی ہے کہ تیرا دروازہ کھلا ہے. سب نے دروازے بند کر دیے ہیں، پہرے بٹھا دیے ہیں، سنتری بٹھا دیے ہیں، ریوالور لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بندوقیں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دروازے پہ حاجب بیٹھے ہوئے ہیں، مگر تیرا دروازہ ہے جہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے. تو ہے جس نے کسی کو آنے کے لیے روک نہیں کر رکھی ہے، اور اس کا کرم دیکھو کرم. اس نے کیا کہا؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. مالک تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ کہ نہ جانے تمہارا دست طلب کب پھیل جائے، نہ جانے تمہارا دست طلب کب پھیل جائے، کب تم میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ بندہ وقت رات کے کسی پہر میں میری بارگاہ میں آئے اور میں اسے بندوں کی طرح سوتا نظر آؤں. اس لیے میں نیند تیاگ رہا ہوں تیرے لیے، اونگ کا خاتمہ کر رہا ہوں تیرے لیے. اب تیری بھی تو ذمہ داری ہے کہ اپنے نصف شب کے وقت کو لا اور میری بارگاہ میں دست طلب پھیلا. میرے بندے، تو میرا بندہ ہے تو میرا بن کے رہے. آتینی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے میرے جیسا بنا دوں گا. پروردگار لیس کمثلہ شیء، تیرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، تو کیسے کسی کو تیرے جیسا بنا دے گا؟ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں خدا بنا دوں گا، تو اس لیے کہ تمہاری اوقات خدا بننے کی نہیں ہے. میں تمہیں بندہ بناؤں گا مگر میں اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا. میں کریم ہوں، تمہارے ہاتھوں سے کرم چھلکنے لگے گا. میں سخی ہوں، سخاوت تم کرنے لگو گے. میں رحمان ہوں، رحم تم کرنے لگو گے. میں رحیم ہوں، رحیم تم رحم دنیا میں بن جاؤ گے. اور کرم ہے، جملہ سنیے، کرم ہے اس پروردگار کا کہ اس نے آپ کے ہمارے سب کے وجود کو، انسان کے وجود کو، ایک قطرے آبی کو نمو کے لیے جس علاقے میں رکھا اس کا نام رحم مادر رکھا. آپ نے غور نہیں کیا کیا نام رکھا اس علاقے کا؟ رحم مادر.
رحم مادر کیا مطلب ہے؟ یعنی ماں کا وہ علاقہ جہاں تم پہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اس علاقے سے جب تمہیں باہر نکالا، جہاں فیہ ظلمات ثلاث، جہاں تم 3 تاریکیوں میں تھے، 3 پردوں سے نکال کر تمہیں اجالے میں لا کے رکھا۔ نہیں، آپ نے غور کیا؟ 3 پردوں سے ہم نے تمہیں نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اجالے ملتے ہی تب ہیں جب وہ 3 پردے چاک کر دیتا ہے۔ جب تمہیں فیہ ظلمات ثلاث، ہم نے تمہیں 3 تاریک پردوں میں رکھا۔ ان 3 تاریک پردوں سے نکال کر جب ہم تمہیں اجالے میں لائے تو رحم مادر سے نکال کر آغوش مہربان مادر میں لا کے کھڑا کیا۔ آغوش میں لائے تو اسی ماں کی جو مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارا کریم پروردگار تمہارے آغاز میں تم پہ رحم کر رہا ہے، اور یہ متمنی اور تمنا ہے پروردگار کی تم سے کہ جب میں نے تمہیں رحم مادر میں رکھ کے آغاز میں تم پر رحم کیا، دنیا میں لا کے مادر مہربان کی آغوش میں رکھا، تو اب تمہیں بندگان خدا پہ ظلم کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ جب تمہیں ظلم کرنے کا خیال آئے تو ذرا اپنی ابتدا پہ نگاہ ڈال دینا، سمجھ میں آئے گا۔ الا یا ابن آدم اول نطفہ وآخرہ جیفہ، اے ابن آدم کس بات پر غرور ہے، کس بات پر گھمنڈ ہے، کیوں اترا رہا ہے، کیوں تجھے اتنا ایگو ہے، کیوں تجھے اتنا اہنکار ہے، کیوں تجھے تکبر ہے؟ مال پہ لمحوں میں چلا جائے گا، دولت پہ لمحوں میں خاتمہ ہو جائے گا، طاقت پہ ایک بخار سے کمزوری آ جائے گی، اولاد پر لمحوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ کس بات پر تجھے گھمنڈ ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، تو آیا تھا تو ایک نجس قطرہ تھا، تو ایک نجس قطرہ تھا، تجھے وجود عطا کیا گیا، جب دنیا میں آیا تو غسل مولود دیا گیا تاکہ پاکیزہ ہو جا، جب جانے لگا تو غسل میت دیا گیا تاکہ تو پاک ہو جا، تو 2 نجاستوں کے درمیان میں حیات گزار رہا تھا، اب ان سے مقابلہ کیوں کرتا ہے جو آتے کعبے میں ہے، جاتے مسجد سے ہے؟ عجب لهذا الانسان ينظر بشهم يتكلم بلحم يسمع بعظم ويتنفس من خرم۔ اللہ فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں، تعجب ہے اس انسان پر جو چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے، زبان کے لوتھڑے کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، کان کی ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے، ناک کے سوراخ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے۔ تجھے کس بات پہ گھمنڈ ہے؟ تجھے کس بات پہ غرور ہے؟ تجھے بولنے کے لیے جو زبان دی ہے نا، اللہ کو ناگوار ہے سختی کلام میں، اللہ کو ناگوار ہے سختی کلام میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں۔ اگر اسے سخت کلامی پسند ہوتی تو سننے کے لیے ہڈی نہ دیتا، بولنے کے لیے ہڈی دیتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کوئی سخت بات کہے تو سن لینا، پر بولنا نہیں، پر بولنا نہیں۔ کس بات پہ تجھے گھمنڈ ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، تو پیدا کیا گیا اتنا ضعیف، اتنا کمزور، اتنا ناتواں کہ جب تو دنیا میں آیا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ اگر مکھی بیٹھ جائے، مچھر بیٹھ جائے تو رو تو سکتا ہے، اڑا نہیں سکتا۔
رو تو سکتا ہے اڑا نہیں سکتا. بندے اپنی اوقات تو دیکھ, تو اتنا ضعیف خلق ہوا ہے کہ مکھی اور مچھر اڑانے کی سکت نہیں رکھتا. مقابلہ ان سے کرنے چلا ہے جو کہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. لہذا بندے کو بندگی میں رہنا چاہیے, اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یاد رکھیے گا, جب انسان اپنا وقت بھول جاتا ہے تو وقت اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. اس لیے غرور سے بچو. الکبر رضا اللہ, تکبر اللہ کی رضا ہے, کبریائی اللہ کی رضا ہے. خبردار تکبر نہ کرنا, غرور نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. کس بات کا گھمنڈ؟ سطح کا غرور زیادہ دن تک نہیں چلتا. کوئی بھی کرسی مل جائے تو زیادہ دن تک نہیں چلتی. اور یہ بھی کمال ہے کہ جب آپ بلندیوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کرسی دے دی جاتی ہے, مگر ایک اعلان ہوتا ہے کہ بیلٹ کس کے باندھ لو, بلندی پہ کسی کی کرسی بھی ڈھیلی ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہذا میرے عزیزو, غرور سے بچو, تکبر سے بچو, گھمنڈ سے بچو. سماج میں جو بے ایمانیاں, جو کرپشن ہو رہی ہیں, اس سے بچو. یہ مجلسیں تشنگان معرفت کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. تزکیہ نفس کے لیے یہ بہترین موقع ہے. یہ 4 دن فرصت کے لمحات ہیں, مگر غنیمت جانو. اغتنم الفرصہ, مولا فرماتے ہیں فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو. اس لیے کہ فرصت کے لمحات تمر کمر السحاب, ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. اس لیے وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھو. اور اب تو تمہیں معلوم ہی ہو چکا ہے, وباؤں کے حملے نے حیات میں لرزہ پیدا کر دیا ہے. اب کسی انسان کو یہ امید نہیں ہے کہ وہ کتنا جیے گا. اس لیے سمجھدار لوگوں نے انشورنس بھی کروا لیا ہے کہ نہ جانے کب رخصتی آ جائے, کب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ جائے. میرے عزیز توجہ کیجئے گا, میں صرف آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن سماج کے ان پہلوؤں پر آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داری ہے ایک حسینی سماج بنانے کی, ایک کربلائی سماج بنانے کی. اگر یہ ذمہ داری کربلائی سماج نے نہ اٹھائی تو مجھے بتائیے کون اٹھائے گا؟ اگر شریف لوگ شرافت نہ دکھائیں گے تو پھر گٹر سے اٹھ کے آنے والے لوگوں سے امید تھوڑی کی جا سکتی ہے شرافت. اس لیے جب صورتحال سے آپ واقف ہیں تو آپ کو انقلاب لانا ہے, آپ کو بدلنا ہے. اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کو بدل دیجئے, ملک عزیز کو بدل دیجئے, آپ اپنے نفس کو بدل دیجئے. من عرف نفس فقط عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اور معرفت الہی میرے عزیزو بہت ضروری ہے. اس رب کو پہچان, اس خدا کی معرفت حاصل کر دو. ہاں, مگر یہ معرفت رب تک کا ذریعہ آل محمد بنیں گے. اور آل محمد کو پہچاننے کے لیے یہ وہ ایام ہیں میرے عزیزوں جن میں آپ بحسن و خوبی واقف ہیں کہ یہ عزائے فاطمیہ سیدہ کے ذکر کے دن ہیں. سیدہ کا ذکر ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ آج یہ سوال ہو رہا ہے, بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب پہلے تو یہ مجلس فاطمیہ اس پیمانے پہ نہیں ہوتی تھی, اب کیوں ہونے لگی؟ ہم نے کہا مجلسیں تو پہلے بھی ہوتی تھی, پر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا جو آپ کو دکھا دیتا کہ کہاں کہاں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ ہو رہی ہوں, مگر جب جاگے انسان تبھی سویرا ہے. جب شعور آگے بڑھ جائے, جب شعور کا رہوار تھوڑا سا مہمیز کر لے, تبھی آپ بیدار ہو جائیے. اور جب بیدار ہو جائیے تبھی. اگر بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں عزائے فاطمیہ منانا چاہیے. اب غور سے جملہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں جیسے ہم محرم مناتے ہیں ویسے ہی ہمیں عزائے فاطمیہ بھی منانا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں اگر ہم عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی مناتے رہتے. پھر سے سنیے جملہ, اگر ہم عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی مناتے رہتے تو جس طرح آج پوری دنیا حسین کو جانتی ہے رسول کی بیٹی کو بھی جان جاتی ہے. رسول کی بیٹی کو بھی جان جاتی ہے.
دیکھیے یہ تو سکے کا ایک رخ ہے. قبلہ ان کی خاک قدم مل جائے، آغا بہجت کی عرفان کے مالک ہیں، علم عرفان سے آشنا ہے، ان کے خاک قدم مل جائے تو ہم جیسے طالب علموں کے لیے سرما لگانے کے قابل ہے. ان کے لبوں کی حرکت ہمارا مقدر بنانے کے لیے کافی ہے. ان کے لبوں سے نکلے ہوئے حکمت کے چشمے تشنگان فرات، تشنگان علم اور معرفت کے لیے کافی ہیں ان سے سیراب ہونے کے لیے. مگر میرے عزیزوں فکر پہ پہرا نہیں ہے، اور عقیدے کے جام جب چھلکتے ہیں تو صرف بات تولا پہ نہیں ٹھہرتی، بات تبرہ تک چلی جاتی ہے. اور ہماری ذمہ داریاں دونوں ہیں، جہاں تولا کی دعوت ہے وہاں تبرہ کا عنوان بھی آنا چاہیے. اس لیے میں بڑھ کے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. بالکل میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ اگر عزائے فاطمیہ کو بھی عزائے حسینی کی طرح منایا جاتا تو جیسے پوری دنیا میں آج حسین معروف ہیں ویسے پوری دنیا میں آج سیدہ بھی معروف ہوتی. اب میں اس سے آگے کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یقیناً اگر ہم عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو مناتے رہتے تو جس طرح آج کوئی سچا پکا اچھا مسلمان حسین کے قاتلوں پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا. میرا جملہ واضح ہو جاتا. اگر ہم ویسے ہی مناتے رہتے عزائے حسینی کی طرح عزائے فاطمیہ کو مناتے رہتے تو کم سے کم اتنی تبدیلی تو آ جاتی کہ آج کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنی اولاد کا نام فاطمہ کے قاتلوں کے نام پر نہ رکھتا اگر ہم مناتے رہتے. اور ہمیں معلوم بھی ہو گیا، ہم نے یہ بات محسوس کر لی کہ یہ بالکل صحیح ہے. میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل بھی سن لیجئے. اگر ہم ایسے ہی مناتے رہتے تو نام نہ رکھتے چونکہ لوگ پہچان جاتے نا کہ کون ہے. نہیں آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، حکومت پاکستان کو پتہ چل گیا. حکومت پاکستان کو پتہ چل گیا. انہوں نے اس نوحے پر پابندی لگا دی جس کا بول تھا لعنت بر دشمن زہرا. میرا جملہ واضح ہو جائے. سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستانیہ کو لعنت بر دشمن زہرا کے نوحے سے پرابلم کیا ہے؟ کیا زہرا رسول کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں؟ تو دوستی تو رسول سے بھی ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. محبت کا دعویٰ تو سیدہ کا بھی ہے، تو پھر نوحے پہ پابندی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے اسی حکومت کے نطفے سے تو جنم لی ہے، یہ اسی شجرے سے تو چل رہی ہے. اس لیے اسے معلوم ہے کہ پچھلی حکومتوں پہ لعنت نہیں ہے، اس وقت کی حکومت پہ لعنت ہے. تو اچھی ہے وہ کافر حکومت جو کم سے کم دشمن زہرا پہ لعنت کرنے کی اجازت تو دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. تو جب لعنت بر دشمن زہرا جیسے نوحوں پر پابندی لگے گی تو شجروں کی قلعی کھل کے سامنے آئے گی. کس کا کہاں سے ربط ہے، کہاں سے تار کس کے جڑے ہوئے ہیں، کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا. اچھا آپ بتائیے پرابلم کیا ہے حکومت پاکستان کو اس نوحے سے؟ کیوں منع کر رہی؟ جیسے ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں، پاکستان میں جلوس آپ لے کے نکلیے تو عزاداران نے مظلوم کربلا سر پہ کفن باندھ کے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے گی. اتنی بدامنی ہے ایام عزا میں، اتنی بدامنی ہے. وہاں کے آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب وہ لٹیروں کا ٹولہ آ کے، کب دہشت گردوں کا ٹولہ آ کے، کب ارہابی فکر کے ایجنٹ آ کے مظلوموں پہ ظلم کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ برا لگتا کیوں ہے؟ دیکھیں شجرے سے شجرے کو ملائیے، لفظوں کو لفظوں سے ملائیے تو سارے راز کھل کے آ جائیں گے. جب سیدہ روتی تھی تو لوگ آ کے علی سے کہتے تھے یا علی سیدہ سے کہیے کہ رات میں رویا کریں یا دن میں رویا کریں، سیدہ کے رونے سے کاروبار حیات معطل ہوتا ہے. کاروبار حیات معطل نہیں ہوتا ہے،
جب مظلوم کی آہ اٹھتی ہے تو ظلم کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ظلم پریشان ہوتا ہے تو عدالت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے جب امام سے یہ کہا گیا کہ سیدہ سے کہیے کہ کم رویا کریں، رونے کا وقت معین کر لیں، تو علی نے ایک گھر بنوایا جس کا نام رکھا بیت الحزن۔ مولا یہ بندے تو رونے سے منع کر رہے ہیں، آپ گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا تاکہ اگر رونے سے گریہ کی تاریخ مٹائی بھی جائے تو بیت الحزن گواہ بن جائے گا، بیت الحزن گواہ بن جائے گا۔ یہ بنایا اس لیے گیا تاکہ گریہ کی یادگار قائم ہو جائے۔ اچھا گریہ برا کس کو لگتا ہے؟ مرحوم اظہر حسنین زیدی بہت پائے کے عالم، پائے کے خطیب، اور پاکستان کے اکثر ذاکرین انہی کا میٹر پڑھتے تھے، بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، شرف ہے مرحومین کے جملوں کو ان کے نام سے پڑھنا تاکہ خراج عقیدت بھی چلی جائے، روح کو ثواب بھی چلا جائے، اور خطابت کی امانت داری کی لاج بھی رہ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بزرگان کا نام لیا جائے۔ حضرت حسنین زیدی فرماتے ہیں، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں چھوٹا سا، کہ گریہ، دیکھیں میں اس واقعے میں تاریخی لفظیں پڑھوں گا اور ان کو میری طرف سے سبحان اللہ ہے جو ان لفظوں کے ساتھ تاریخ کا تجزیہ کرتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک بڑھیا تھی، ایک ضعیفہ تھی، جس کے ایک جوان بیٹے کو گاؤں کے گنڈوں نے، دہشت گردوں نے، شرپسندوں نے، ظالموں نے، ستمگروں نے قتل کر دیا۔ ضعیفہ اپنا مقدمہ لے کے، اپنی گہار لے کر، اپنی پکار لے کر پولیس تھانے میں گئی، مگر ظاہر ہے کہ جب ستہ کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہو، دولت کے پیمانے چھلک رہے ہوں، طاقت آپے سے باہر ہو جائے، تو پھر کیسی پولیس اور کیسا پلٹن۔ تھانے خرید لیے گئے، رشوت کا بازار گرم کر دیا گیا، نتیجے میں اسے پولیس سے کوئی انصاف نہ ملا۔ وکیلوں کو پکڑا، عدالت تک جانے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ نہ عدالت نے کچھ کیا نہ پولیس نے کچھ کیا۔ مملکت تماشائی بنی رہی اور مظلوم کی آہوں کا خاتمہ ہوتا رہا اور اسے کچھ انصاف نہ ملا۔ لیکن جب مظلوم ہوتا ہے تو آہوں سے حکمت کے چراغ جلا دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے جب پھوٹتے ہیں کسی کے دہن سے تو پھر نسلیں لرزہ براندام ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا لفظوں میں تاریخ کے آئینے میں آپ کو کتنے چہرے دکھا دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو، لیکن آپ غور کرتے چلے جائیے، بات آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جب دہشت گردوں نے یہ کام کر لیا، گنڈوں نے، موالیوں نے، ستہ دھاریوں نے مار دیا، قتل کر دیا، اور کہیں سے اس مظلوم خاتون کو انصاف نہیں ملا، تو اس نے ایک کام کیا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس نے ایک کام کیا کہ ایک چوراہے پر بیٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ رونا شروع کیا۔ روزانہ اس چوراہے پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ وہ گریہ کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے جب کئی دن تک یہ گریہ ہوتا رہا تو جو ظالم دہشت گرد تھے، گنڈے تھے، موالی تھے، ستہ دھاری تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ستمگر تھے، ان ستمگروں کے کلیجوں پہ سانپ لوٹنے لگا، آسان زبان میں کہہ دوں۔ وہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے گاؤں کی پنچایت بلائی اور پنچوں کو بلا کے کہا بھئی اس بڑھیا کا رونا بند کرواؤ، اس ضعیفہ کا رونا بند کرواؤ۔ پنچوں میں بھی کچھ شرافت باقی رہ گئی تھی، کمی رہ جاتی ہے گاؤں کے پنچوں میں، لیکن رہ گئی تھی۔ دولت کے سامنے سب جھکتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو جھکتے نہیں ہیں۔ تو چند باضمیر زندہ تھے، اور یہ یاد رکھیے گا، جب تک کسی مملکت میں پوزیٹیو اپروچ زندہ رہے گی، ظلم اور نفرت کو پھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا میں کس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مثبت فکر کے لوگ جب تک زندہ ہیں، مملکت کا وقار زندہ ہے۔
ورنہ یہ بھاونا اتنی جاہل ہو گئی ہے کہ کبھی بھی بہک جاتی ہے. اسے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسے تعلیم یافتہ بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ بات بات پہ آہت ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آستھا کو ذرا سنبھال کے رکھا جائے. جب ظالموں نے یہ خواہش کی کہ اس بڑھیا کا رونا بند کیا جائے تو وہ لوگ کہنے لگے, پنچ جو باضمیر تھے, انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تم نے بیٹے کو مار دیا, تم نے قتل کر دیا, تھانہ پولیس سب تم نے بند کروا دیا, عدالت کے دروازے بند کر دیے, کہیں سے اسے انصاف ملنے نہیں دیا, کہیں سے اس کے حق میں کسی کو بولنے نہیں دیا, کوئی اس کے حق میں کھڑا نہیں ہوا. اب اگر یہ 1 گھنٹے رو رہی ہے تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو اسکول سے لے کے نکلتے ہیں تو ہماری نسلیں ہم سے پوچھتی ہیں بابا یہ ضعیفہ رو کیوں رہی ہے؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے, بابا یہ ضعیفہ رو کیوں رہی ہے؟ اب ہم ان بچوں کو کیسے بتا دیں کہ ہماری آستین پر اسی کے لہو کے دھبے ہیں, ہمارا ضمیر ویسے ہی مر چکا ہے. اب سمجھ میں آیا عزاداری کسے بری لگتی ہے, گریہ کسے برا لگتا ہے, ماتم کسے برا لگتا ہے, جلوس کسے برا لگتا ہے, یہ مسجدوں میں دھماکے کیوں ہو رہے ہیں, یہ جلوسوں پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں, یہ مجلسوں پہ یلغار کیوں ہو رہی ہے, یہ حملے کرنے والے حملے کیوں کر رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ان کی نسلیں پوچھتی ہوں گی یہ شیعہ رو کیوں رہے ہیں, یہ ماتم کر کیوں رہے ہیں, تو کیسے بتا دیں کہ سیدہ کے قاتل کون ہیں؟ ارے شجروں کی کلئی نہ کھل جائے گی. محمد بلاتے ہیں آتا کوئی نہیں, رات کے اندھیرے میں دیا حسین بجاتے جاتا کوئی نہیں. لہذا جن کی نسلوں کو عزاداری بری لگتی ہے, اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے, آپ جلوس لے کے چلتے ہیں, بہت لطیف اشارہ کروں, خدا کرے کہ میرا نوجوان آخر مجمع تک اس جملے کو سمجھ لیں. جب آپ جلوس لے کے نکلتے ہیں, رام سنگھ کو کوئی اعتراض نہیں, شرما جی کو کوئی اعتراض نہیں, رام سنگھ کو کوئی اعتراض نہیں, شام سنگھ کو کوئی اعتراض نہیں, ماتھر جی کو کوئی اعتراض نہیں, شرما جی کو کوئی اعتراض نہیں, ڈیوڈ کو کوئی اعتراض نہیں, یہودی کو کوئی اعتراض نہیں, عیسائی کو کوئی اعتراض نہیں, ہندوازم کو کوئی اعتراض نہیں. یہ عبداللہ کو برا کیوں لگتا ہے؟ آپ بتائیے عبداللہ کو برا کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کو برا لگ رہا ہے, ہمارے تو بڑی مشہور مثال ہے کہ نشیب میں پانی مرتا ہے, نشیب میں پانی مرتا ہے نا, تو عبداللہ کو برا کیوں لگتا ہے؟ بھائی جیسے رام سنگھ کو برا نہیں لگتا اسے بھی نہیں لگنا چاہیے, مگر رام سنگھ کو معلوم ہے رونے دو ہمارے شجرے تھوڑے شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کے شجرے شامل ہیں, زید کے شجرے شامل ہیں. اسی لیے آغا وحید خراسانی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے, جملہ سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھیں, اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو سیدہ کے قاتلوں کے بارے میں نہیں بتایا تو اس نے اپنی نسل کے ساتھ خیانت کی. یہ مراجع کرام کا بیان ہے, یہ میرے اپنی جیب کے جملے نہیں ہیں, یہ ان کا بیان ہے کہ خیانت کی. اس لیے ہم نام تو نہیں بتائیں گے, اس لیے کہ قرآن نے نام نہیں بتائے. کہاں قرآن نے نام بتائے؟ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن نے روش کو اپنانے کی کوشش کیجئے. قرآن مانگنے والوں کے نام نہیں بتاتا, دینے والوں کے نام بتاتا ہے. یہ پیغام ہے ان مانگنے والوں کے لیے جنہیں کووڈ-19 میں مانگنے کی عادت ہو گئی. کووڈ-19 میں ضرورت تھی, ضرورت پہ مانگ لیا, ضرورت ختم,
اب نہیں مانگنا چاہیے، مگر ضرورت تو ختم ہو گئی، عادت کم وقت باقی رہ گئی، تو اس عادت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جملہ یاد رکھیے گا، طرز قرآنی طرز تکلم یہی ہے، سب مانتے ہیں، اور وہ واقعہ آپ کا بالکل زباں زدہ خاص و عام ہے، اور آپ نے بڑے بڑے ذاکرین علماء واعظین سے سنا۔ میں صرف اس گوشے کی طرف اشارہ کر کے بات کو آخری مرحلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سورہ دہر نازل ہوا، سب کو شان نزول معلوم ہے کہ آل محمد کے دروازے پر 3 دن تک لوگ روٹیاں مانگنے کے لیے آئے، اور آل محمد نے وہ روٹیاں دے دی۔ یہ آل محمد کی سخاوت کا طرز تھا کہ ایک روٹی سے بھی خیرات کا عمل مکمل ہو سکتا تھا۔ اگر ایک روٹی آنے والے سائل کو دی جاتی اور بقیہ روٹیاں خود کھا لی جاتی تو کیا پرابلم تھی؟ کیا آیت نہ آتی؟ کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ اگر آل محمد سے پوچھوں کہ مولا ایک روٹی دے دی ہوتے اور بقیہ روٹی آپ خود استعمال کر لی ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ آواز آئے گی، مانگنے والا اپنے معیار سے مانگ رہا تھا، عطا کرنے والے اپنے معیار سے دے رہے تھے، اپنے معیار سے عطا کر رہے تھے۔ پورے علماء تشریف فرمائے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری مفسرین کی برادری اور قوم اور قبیلے سے، فریقین میں اور جتنے فرقوں نے تفسیریں لکھی ہیں، سب سے میرا چیلنج آمیز لہجے میں یہ سوال ہے کہ مجھے ایک جملے کا جواب دے دو، جنہوں نے روٹیاں دی خدا نے ان کا نام نہیں بتایا، مگر سارے مفسرین کو روٹیاں دینے والوں کا نام پتا ہے۔ حد یہ ہے کہ عصمت کے پہلو میں بیٹھ کر اگر کنیز نے بھی روٹی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عطا کا مرحلہ اتنا بلند ہے کہ اگر عطا عصمت کے ساتھ مل کے کی جائے تو آیت ہر عطا کو شامل ہو جاتی ہے۔ یہ عطا کا قانون، یعنی یہ بھی اس بات کو محسوس کیجئے، اگر کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو دیجئے، اس لیے کہ آپ اگر صاحب ثروت ہیں اور آپ اسے دے سکتے ہیں تو ضرور دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عطا نہیں کر رہے ہیں، آل محمد کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اور سیرت پر عمل یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا عمل ہوگا تمہارا، مگر یہ عصمت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اور دلیل یہ ہے کہ فضہ کا جوڑا گیا کہ نہیں، فضہ کا عمل جوڑا گیا کہ نہیں۔ فضہ معصومہ تو نہیں تھی، غیر معصوم تھی، مگر معصوم کے ساتھ بیٹھ کے عطا کا عمل کیا، تو سب کو معلوم ہے کہ روٹیاں کس نے دی۔ ارے ان مفسرین نے بھی 5 نام لکھے ہیں جنہیں اپنے شجرے کے بارے میں نہیں معلوم تھا، انہوں نے بھی ان 5 کا نام تو لکھا ہے نا کہ یہ 5 عطا کرنے والے تھے۔ میں مفسرین کے برادری سے پوچھ رہا ہوں کہ ان 3 کا نام بتاؤ جو روز روٹیاں لینے آئے تھے۔ میں عدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کون آئے تھے؟ مسکین آیا، یتیم آیا اور اسیر آیا۔ ارے کوئی آتا ہے مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر ہو، کوئی فقیر آتا ہے اس کا نام تو ہوتا ہے، مگر کسی مفسرین نے نام کیوں نہیں لکھا؟ کہ خدا کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں عطا کرنے والوں کے نام ہوتے ہیں، منگتوں کے نام نہیں ہوتے، مانگنے والوں کے نام نہیں ہوتے۔ شکر خدا عطا کیا کرو کہ تمہیں خدا نے عطا کرنے والوں میں رکھا ہے، تمہیں دست طلب پھیلانے والوں میں نہیں رکھا۔ اس لیے کہ دست طلب جب بندہ بندے کے سامنے پھیلاتا ہے تو مائے وجہ رخصت ہو جاتا ہے، شرافتیں نیلام ہو جاتی ہیں، عزتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جنہیں خدا نے دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جن جن کا حق اس میں رکھا گیا ہے وہ حق ادا کریں۔ اس لیے کہ حق غصب کرنے کی داستان ہمارے یہاں نہیں لکھی گئی، غصب کا عنوان کہیں اور ہے، غاصب کوئی اور ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے غصب اور قتل سے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ جس بیوی کی مجلس کے لیے ہم جمع ہوئے، اس شہزادی سے آل محمد کتنی محبت کرتے تھے سنیں گے؟
آل محمد کو کتنی محبت تھی سیدہ سے. راوی آیا امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. امام نے کہا خدا مبارک کرے. وہ کہتا مولا قد سمیتھا فاطمہ، مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام رضا غریب آنکھوں کو نظروں کو جھکایا، زار و قطار رونے لگے. جب میرے مولا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب چھلکنے لگا، راوی نے ہاتھ جوڑے جوڑ کے پوچھتا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میرا مولا فرماتا ہے نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا فلا تضربا، خبردار کبھی اسے تماچا فلا تلعنها، خبردار کبھی اسے لعنت و ملامت نہ کرنا. فلا تسبها، خبردار کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا. اس نے کہا مولا میری بیٹی ہے میں کیسے برا بھلا کہوں گا؟ کہ اصل میں جب فاطمہ نام رکھا جاتا ہے نا تو ہمیں اس نام سے بھی محبت ہے. روایت کی فکر بڑے عجیب، کتنی محبت تھی آل محمد کو، اور مظلومیت سیدہ پر آل محمد کو کتنا رنج ہوتا تھا. سن سکیں گے کہ جملہ سن لیجئے. روایت کا یہ بھی فقرہ ہے، ایک زائر ہے امام رضا غریب کے روزے کی زیارت کرتا ہے، جالی کو پکڑتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعا کرتا کرتا ایک جملہ کہتا ہے مولا میری دعا قبول کر لیجئے، آپ کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مولا آپ کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. دعا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر آتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولا آپ کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. روایت کہتی تیسرے دن جب وہ آیا، جالی کو پکڑا، غنودگی طاری ہوئی. جیسے ہی غنودگی طاری ہوئی، میرا مولا امام رضا خواب میں آیا اور آ کے کہتا بھائی خدا کے واسطے ہم آل محمد کو کبھی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو. کبھی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. بس میرے آپ مصاب ہو گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. بس ایک معجزہ سن لیجیے سیدہ کے ذکر اس جملے کے ساتھ کہ سیدہ کے مصائب کا بیان سیدہ کی تمنا ہے، سیدہ کے مصائب کا بیان سیدہ کی آرزو ہے، سیدہ کے مصائب کا بیان سیدہ کی تمنا. سیدہ چاہتی ہیں میرے مصائب بیان ہوں، دنیا ماں فاطمہ کی مظلومیت کو سمجھے. ایک عرب میں شیخ دبئی میں رہتا تھا، عرب کا شیخ تھا دبئی کا. جب بھی اس کے یہاں کوئی مجلس پڑھنے جاتا تھا، پہلے وہ اہل سنت والجماعت سے تھا، بعد میں شیعہ ہوا تھا، مجلسیں کراتا تھا. جب بھی کوئی ذاکر مجلس پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس سے کہتا تھا بھائی سیدہ کے مصائب پڑھو. مولانا صاحب جناب فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیے، صدیقہ طاہرہ کے مصائب پڑھیے، راضیہ زکیہ مرضیہ کے مصائب پڑھیے، مولا میری شہزادی کے مصائب پڑھیے. مولانا روز مصائب پڑھتے. ایک دن ایک صاحب مولانا نے پوچھا بھائی ایک بات بتا، تو روزانہ سیدہ کے مصائب کیوں پڑھواتا ہے؟ اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے نا تو اپنے دل کی تمناؤں کو مانگ لیجئے گا. اس لیے جب سیدہ کے مصائب ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو لب سے جو قیمتی دعا ہو وہ کرنا. بعید ہے کہ وہ دعا تمہاری قبول نہ ہو، ضرور قبول ہوگی. بس مانگنے کا سلیقہ رکھنا. آل محمد کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. آخری فقرے سن لیجئے. وہ کہتا ہے کہ تم جب بھی پڑھواتے ہو سیدہ کے مصائب کیوں پڑھواتے ہو؟ کہا بات یہ ہے میری ایک بیٹی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا.
اور اس بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا سب سے آخر میں بچی سے ملتا تھا، جب سفر سے واپس آتا تھا سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا تھا، میں جب آفس جاتا تھا تو کئی بار فون کر کے اپنی بچی کی دریافت کرتا تھا کہ خیریت سے ہے خیریت سے ہے۔ ایک دن میرے پاس فون آیا کہ تیری بچی ایک سکہ نگل گئی ہے، سکہ اس کے حلق میں پھنس گیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے بچی کو لیا، بچی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، بڑی پریشان تھی بچی، میں اسے لے کے کئی ہاسپٹلز میں عرب کے گیا، کہیں فائدہ نہ ہوا۔ میں کسی نے کہا یورپ چلا جا، وہ کہتا ہے میں یورپ چلا گیا۔ کرامات فاطمیہ میں، جس کو حوالہ چاہیے، کرامات فاطمیہ میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں یورپ چلا گیا، وہاں جا کے میں نے ایک ہاسپٹل میں اپنی بچی کو ایڈمٹ کیا۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر آیا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سفید ورقہ ہے، کاغذ ہے، یہ لو اور یہ قلم ہے، اس پر لکھ دو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ اگر ہم نے سکہ نکال دیا تو یہ بولنے کے لائق نہیں رہے گی، اور سکہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اس پر لکھ دو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ کہتا میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، میں نے مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نبی اللہ، آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، جسے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، جب آپ سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، آپ کی ایک بیٹی تھی۔ صاحبان اولاد تیجی یہاں تشریف فرما ہے، ذرا اولاد کا جگر آپ باپ ہیں، اور باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے بھائی اسے ذہن میں رکھیے۔ اس نے مدینے کا رخ کیا، گڑ گڑا کے دعا کی ہے یا نبی اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی نا، میں جب تک زندہ رہوں گا فاطمہ کے مصائب سنتا رہوں گا، فاطمہ کے مصائب پڑھواتا رہوں گا، ذکر صدیقہ طاہرہ کرواتا رہوں گا، فاطمہ کی مجلس منعقد کراتا رہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بس میری بیٹی کو شفا دے دیجئے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ڈاکٹر چیختا ہوا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا بھائی جلدی چلو، معجزہ ہو گیا، تیری بیٹی بولنے لگی ہے۔ تیزی سے بھاگا، دوڑ کے اپنی بیٹی کے پاس گیا، کلیجے سے لگایا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی نے سلام کیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا بابا ایک معظمہ آئی تھی، میری کمر پہ آہستہ سے ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر نکلا، میں نے اس بی بی کو سلام کیا، میں نے اس بی بی کو سلام کیا۔ بی بی نے جواب سلام دے کے کہا بیٹی اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور اپنے بابا سے کہنا جب تک زندہ رہنا اس وعدے کو نبھانا جو تیرے بابا سے کہنا جو اس نے میرے بابا سے کی ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹی ذرا اتنا بتا وہ معظمہ کون تھی؟ کہ بابا یہ نہ پوچھو، ایک ضعیفہ کمر خمیدہ ستم رسیدہ پہلو شکستہ رخسارے پہ تماچوں کے نشان، ہاتھ پہ بازو پہ تازیانوں کے نشان۔ اے بابا کوئی اور نہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا۔ بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لعن الله قاتليك يا فاطمة لعن الله ظالميك يا زهرة لعن الله غاصبيك يا فاطمة۔
کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل، کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا اس درد میں فاطمے میں جتنے مومنین و مومنات آئے ہیں مالک ان کی حاجتوں تمناؤں کو پوری فرما، کریم پروردگار جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں میرے مالک ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم مالک بانیان اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما، کریم مالک حاضرین کی آمد کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جن جن مومن و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما، مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، کریم پروردگار قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جب سے یہ مجلسیں شروع ہوئی ہیں تب سے اب تک جتنے بھی مومنین و مومنات ان مجالس میں آتے تھے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، جو خدمت کرتے تھے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کی روح کے لیے اور جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کی روح کے لیے صاف ہو۔ تقبل اللہ منی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین بنین، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجا، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا بقیت اللہ، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصاح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وعوان ورحمت اللہ وبرکاتہ۔